کیا قبر کا طواف کر لینا چاہیے، قبر کو بوسہ دے لینا چاہیے، قبر کی تعظیم کے طور پہ اپنی پیشانی لگا لینی چاہیے، ہاتھ لگا کے چومنا چاہیے، غلط ناموں سے نہ پکارا کرو۔ میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، یہ لفظ میں نے زندگی میں پہلی بار پڑھا ہے۔ سجدہ اس امت میں، میرے آقا کی امت میں، صرف حضرت عزت جل وعلا کے لیے عقل کے دروازے کھول دیجئے، سینہ کشادہ کر دیجئے۔ ان کا علم ناقص ہے، وہ شرک پھیلانے والے تھے، قبروں کی پوجا کروانے والے تھے۔ 25 صفر المظفر حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک اور یوم وصال بھی ہے۔ عمومی طور پہ بڑی شخصیات کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد اور جس نظریے پہ انہوں نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کے متبعین، ان کے پیروکار اپنی کم علمی کی وجہ سے ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ عقائد، وہ نظریات، وہ انداز اپنا لیتے ہیں جس کی تعلیم انہوں نے ساری زندگی نہیں دی ہوتی۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک بڑی شخصیت جس نظریے کی آبیاری کے لیے ساری زندگی گزار گئی، ان کے بعد آنے والوں نے اپنے فہم کے مطابق جو بہتر جانا اسے اپنا لیا، اور جس نظریے یا جس نقطے پہ وہ ساری زندگی بسر کر گئے اسے پس پش ڈال دیا۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کا نام، ان کا کردار، ان کا کام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ مخالفین، حاسدین ان کے معیار کا، ان کے مقابلے کا کام نہیں کر پاتے، تو نتیجتاً پھر الزام تراشیاں، تہمتیں اور وہ باتیں ان کے نام سے منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو باتیں حقیقت کے قریب بھی نہیں گزری ہوتی، اور پھر یہ دنیا پروپیگنڈے کے سر پہ چلتی ہے، جس کا جتنا پروپیگنڈا ہے اتنی اس کی بات کو سچ سمجھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی مظلوم مفکرین میں سے ہیں اور انہی اہل اللہ اور اولیاء میں سے ہیں جن کا نام اتنا بڑا تھا، کام اتنا بڑا تھا کہ ان کے ہم عصر معاصرین ان کے حامیوں میں سے ہوں یا ان کے مخالفین میں سے ہوں، عقائد و نظریات کے اعتبار سے کوئی بندہ بھی ان کے جوڑ کا نظر نہیں آتا تھا۔ پھر جب یہ صورتحال بن جائے تو پھر دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا تو اتباع کر لی جائے اور یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کر لیا جائے۔ لوگ آسان راستہ اپناتے ہیں، اتباع کا راستہ مشکل ہے۔ دیکھو 14-15 صدیاں گزر گئیں، ہم مسلمان بحیثیت مومن آج بھی اللہ رب العالمین کے لیے اور اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت کا لفظی جذبہ تو رکھتے ہیں لیکن عملی جذبے میں کمزور ہیں۔ یعنی ہم میں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات مقدسہ میں دیکھا جائے تو وہ اللہ رسول کی اطاعت کا دعویٰ کم کرتے تھے، عمل زیادہ کرتے تھے، اور ان کے بعد جو لوگ آئے ان کا دعویٰ زیادہ ہو گیا اور عمل میں کمزور ہو گئے۔ بعین ہی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اتنی مشکل ہے کہ لوگ لفظی جمع خرچ کا اظہار کرتے ہیں اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، عملاً اطاعت کی طرف کم آتے ہیں، تو ایک شخصیت کی طرف اطاعت کا جذبہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اور یہ لازمی امر تھا کہ جب ایسے حالات بن جائیں کہ آپ کے جوڑ کا کوئی باقی نہ رہے تو پھر آپ کی شخصیت کی کردار کشی کی جائے، اور یہی ہوا۔ پچھلی 1 صدی سے اس مظلوم مفکر کے ساتھ اپنوں نے بھی اور بیگانوں نے بھی وہ رویہ اپنایا کہ جس نے ان کی شخصیت کو ڈیمیج کیا۔ اپنے جو تھے انہوں نے کہا وہ ایک فتویٰ باز آدمی تھے، شدت پسند تھے، فتوے لگایا کرتے تھے، وہ کسی کو معاف نہیں کرتے تھے، اپنا سامنے آ جائے بیگانہ سامنے آ جائے، وہ فتویٰ باز تھے، شدت پسند آدمی تھے، فتویٰ لگاتے تھے۔ دوسری ان کی حیثیت اپنوں نے یہ بیان کی کہ یہ ایک نعت گو شاعر تھے، بس وہ شعر لکھتے رہے، اپنی جو کیفیات ہوتی ہیں الفاظ کا ذخیرہ تھا، اور جو کچھ وہ لکھ گئے ان جیسا لکھ کوئی نہیں سکتا۔ اپنوں نے زیادہ تر یہی ان کا تعارف کروایا۔ جو مخالف نظریات کے حامل لوگ تھے انہوں نے کہا دیکھو اس بات کی تائید تو ان کے اپنے بھی کر رہے ہیں کہ یہ شدت پسند آدمی تھے اور فتویٰ لگایا کرتے تھے، دیکھو ہمارے بڑے پر بھی فتویٰ لگا دیا، اس پہ بھی لگا دیا، فلاں پہ بھی لگا دیا، اور پھر ہم پر یہ فتوے لگاتے رہے اور امت کو بدعات پر لگا گئے، شرک پر لگا گئے، قبر پرستی پر لگا گئے، اور آج وہ پروپیگنڈا اتنا بڑا پوری دنیا میں جب شرک کا نام لیا جاتا ہے یا بدعت کا نام لیا جاتا ہے تو اس پروپیگنڈے کے اثرات یہ ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد امام احمد رضا خان کے پیروکار ہیں۔ بدعتی کون ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بریلوی ہیں، امام احمد رضا کے پیروکار۔ قبروں کے پجاری کون ہیں؟ لوگ فوری طور پہ جو نقشہ ابھر کے سامنے آتا ہے وہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ امام احمد رضا کے پیروکار ہیں جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ شرک کون کرتے ہیں؟ مشرکانہ حرکات کن کی ہیں؟ فوری طور پہ جو نقشہ ابھر کے سامنے آتا ہے وہ عام آدمی کے ذہن میں
وہ یہ ہے کہ وہ امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں اور ان کے پیروکار ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات کا ایک گوشہ، صرف ایک گوشہ، زیادہ نہیں، اسی جہت میں کہ جو آپ کے کردار پہ یہ ایک تہمت لگائی گئی کہ آپ نے بدعات کو عام کیا اور آپ نے قوم کو قبر پرستی پہ لگایا، اس حوالے سے جتنی حد المقدور ہم کر سکیں حقیقت کی بات پہنچا دی جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انبیاء کی قبریں، اولیاء اللہ کی قبریں، صالحین کی قبریں اللہ کی رحمت کے برسنے کے مقام ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے وصال مبارک کا جب وقت آیا تو آپ بیت المقدس میں تھے، ملک الموت آئے روح قبض کرنے، تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ آ گئے ہیں تو چلو اتنی مہلت دے دو، جیسے حرم شریف ہے حرم مکہ، اسی طرح بیت المقدس بھی ایک حرم تھا اس زمانے میں، تو کہا مجھے مسجد اقصیٰ کے اتنا قریب جا لینے دو کہ جس مقام پہ کوئی عام آدمی روڑا پکڑ کے، پتھر پکڑ کے پھینکے، جتنی دور جا کے وہ گرتا ہے، جب میں مسجد اقصیٰ بیت المقدس سے اتنا قریب آ جاؤں تو پھر آپ میری روح قبض کر لینا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ نبی اللہ کی قبر وہیں بنائی جاتی ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ اس حکمت کو سمجھتے تھے، اس لیے فرمایا جہاں میرا انتقال ہوگا وہیں قبر بنائی جائے گی۔ جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا؟ کہا اس وجہ سے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ جو بیت المقدس ہے مسجد اقصیٰ، اس کے دائیں بائیں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جن برکتوں تک اللہ کے نبی جناب موسیٰ پہنچنا چاہتے تھے۔ آقا وہ برکتیں کیا ہیں؟ کہاں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی قبریں ہیں جہاں موسیٰ کلیم چاہتے تھے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، پھر میرا وہاں انتقال ہو جائے تاکہ میری قبر وہاں بنے جہاں اللہ کے دیگر نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ اور اللہ کا قرآن اسے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ برکت والی جگہ ہیں بیت المقدس کے دائیں بائیں۔ اے محبوب مکرم، جہاں آپ کو معراج کی رات مسجد حرام سے جب مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، معراج تو کروانی تھی نا سدرۃ المنتہا اور لامکان کی جانب، عرش اولیٰ کی جانب، ایک حرم سے دوسرے حرم میں کیوں لے جایا گیا؟ سفر تو ادھر کا تھا، وہاں کیوں لے جایا گیا؟ کہا وہاں اس لیے لے جایا گیا کہ وہاں نبیوں کی قبریں ہیں اور وہ برکت والی جگہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبیوں کی قبریں برکت والی ہوتی ہیں، جہاں اللہ کا نبی آرام فرما ہوتا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نبی بعد از وصال بھی اسی طرح اپنی شان و شوکت کے ساتھ اس کا جسم سلامت رہتا ہے، انوارات کا مرکز رہتا ہے، جس طرح ظاہری حیات کی زندگی میں اللہ کا نبی انوارات کا مرکز ہوتا ہے۔ کہا جس طرح نبی کا زندگی ظاہری میں عظمت والا وجود شان و شوکت کے ساتھ سالم رہتا ہے، بعد از وصال بھی نبی کا وجود اسی طرح سے ہی سالم رہتا ہے۔ بلکہ فرمایا حی یرزق، جس طرح آپ اور میں یہاں خوراک کھاتے ہیں، اللہ کا رزق کھاتے ہیں، ہمیں رزق میسر آتا ہے، اللہ کے نبیوں کو قبروں میں اسی طرح رزق دیا جاتا ہے۔ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ، لیکن اصل بات ہو رہی تھی کہ امام احمد رضا وہ مظلوم مفکر ہیں کہ جن پہ یہ تہمت لگا دی گئی کہ انہوں نے قوم کو بدعات پہ لگایا، قبر پرستی پہ لگایا، قوم کو شرک پہ لگا دیا۔ اچھا میں ایک بات مثال دے کے اور تھوڑی آسان ہو جائے گی میرے لیے بات کرنا۔ حج کا مہینہ آتا ہے، لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو حج کے مناسک صحیح ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو حج کے مناسک ادا کرتے ہیں اور ان کے وہ مناسک کے حج ادا کرنا ہنسی کا مذاق کا سبب بن جاتا ہے۔ بزرگ بابے کی ویڈیو دیکھی بیساکھیوں کے ساتھ، اور وہ جب پتھر مارتا ہے تو وہ پتھر مارنے کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو وہ اپنی بیساکھی اٹھا کے ایسے کرتا ہے جیسے فائرنگ کر رہا ہے، ایسے فائر۔ تو اب یہ مناسک حج کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے یہ، لیکن ایک آدمی کر رہا ہے، تو بتائیے کیا اس آدمی کے غلط کام کرنے کی وجہ سے سارے حج کے مناسک روک دیے جائیں گے؟
ابھی نماز جمعہ میں آپ لوگ میں حاضر ہیں ہم یہاں، بہت سارے لوگوں کی طہارت کامل ہوگی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ہو سکتا ہے جن کا وضو کامل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ وضو تو انہی کا کامل ہوگا، طہارت تو انہی کی کامل ہوگی جنہوں نے دین سیکھا ہوگا، اور جنہوں نے دین سیکھا نہیں وہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں 50 سال 60 سال عمر ہے ان کا وضو ناقص ہوتا ہے۔ تو اب کیا جن کا وضو ناقص ہے یا جو نماز درست نہیں پڑھ رہے ان کی کمی کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے ساری کی ساری نماز جمعہ کو روک دیا جائے؟ دانائی کیا ہے کہ جو غلط ہے اس کی اصلاح کی جائے، نہ کہ سارے کے سارے کو مشرک کہہ کے، بدعتی کہہ کے، گمراہ کہہ کے رگڑ دیا جائے۔ اور یہی بات ہم کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا۔ اچھا، میں ایک بات اور بھی آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں کتاب پڑھنے کا ذوق بنائیں۔ آپ کے ہاں، آپ کے گھروں میں جہاں کھلونے ہوتے ہیں اور سجا کے رکھے جاتے ہیں، برتن سجا کے رکھے جاتے ہیں، وہاں آپ کے گھر میں کتابیں بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوتی ہے۔ اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پہ مطالعے کا معمول بنائیں، اس لیے کہ میں نے ایک محقق کا قول پڑھا تھا، فرمایا جب کوئی شخص 3 دن لگاتار مطالعہ نہیں کرتا تو اس کی زبان میں اور اس کی گفتگو میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، رکھا پن آ جاتا ہے، تسلسل ٹوٹنے لگتا ہے، وہ جو گفتار کا حسن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ڈیلی بیسس پہ روزانہ کی بنیاد پہ مطالعہ کرتا رہتا ہے، اسٹڈی کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اس مطالعے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، وہ بولتا ہے تو لفظ ایسے آتے ہیں جیسے موتی بکھرتے ہیں۔ تو مطالعہ کرنا چاہیے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک بڑی شاندار کتاب ہے فاضل بریلوی اور امور بدعت۔ میں ایک لطیف بات آپ کو بتاؤں، یہ جن صاحب نے لکھی ہے سید فاروق القادری، کہا میں نے سارا علم دین دیوبند کے مدارس سے پڑھا ہے، یعنی جو فکری طور پہ، نظریاتی طور پہ ان کے مخالف تھے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، کہا میں نے سارا علوم دین ان کے مدارس سے پڑھا، دیوبند کے مدارس سے۔ کہ رغبت پھر ادھر کیسے ہو گئی؟ فرمانے لگے میری رغبت اس لیے ہوئی کہ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں گیا تو وہاں ایم اے کر رہا تھا تو مقالہ لکھنا تھا۔ لاہور کے ایک بہت بڑے محقق اور درویش بزرگ عالم دین تھے حکیم موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امرتسر کے رہنے والے تھے، اور یہاں لاہور میں ایک جگہ ان کا قیام ہوتا تھا اندرون شہر میں۔ تو کہا میں ان کے مکتب پہ حاضر ہوا ملاقات کے لیے یا کوئی دوا لینے کے لیے، تو مجھے انہوں نے دیکھا نوجوان ہے ماشاءاللہ، 2-3 قلم لگا رکھے ہیں، کوئی ہاتھ میں کتاب ہے، تو پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ تو میں نے اس کی میں مطالعہ کر رہا ہوں اور میں اسٹڈی کر رہا ہوں، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر ایسا کریں کہ اگر آپ نے مقالہ لکھنا ہے تو عنوان میں دیتا ہوں اور اللہ اس میں آپ کو برکت دے دے گا اور آپ کے ذہن کو وسعت عطا کر دے گا۔ عمومی طور پہ ہم جو شخصیات سے محبت کرتے ہیں، ایک وجہ یہ کہ ہمارے بچپن میں ہی ہمارے ذہنوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور اس محبت کی بنیاد پہ ہم اس شخصیت سے محبت کرتے ہیں۔ جن شخصیات سے ہم نفرت کرتے ہیں اس نفرت کا سبب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے بڑوں نے ان کے متعلق ہمارے ذہن میں نفرت پیدا کر رکھی ہے۔ تو جس بھی شخصیت سے ہم محبت کرتے ہیں یا جس سے عداوت رکھتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے بچپن میں ہمارے ذہن میں ڈال رکھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے حکیم صاحب سے عرض کیا کس عنوان پہ مقالہ لکھوں؟ تو فرمایا آپ اس عنوان پہ مقالہ لکھو، امام احمد رضا اور ان کے ہم عصر معاصرین۔ اس سے تمہیں آپ کی کتابیں پڑھنے کا بھی موقع میسر آئے گا اور آپ کے خلاف جن لوگوں نے لکھا ان کی کتابیں پڑھنے کا بھی موقع میسر آئے گا۔ اور کہا جب میں نے فاضل بریلوی کی کتابیں پڑھی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو کچھ ان کے متعلق کہا گیا تھا وہ غلط تھا، حقیقت تو کچھ اور تھی۔ ہمیں آج تک یہ بتایا گیا کہ وہ شرک پھیلانے والے تھے، وہ شرک کی آبیاری کرنے والے تھے، وہ قبروں کی پوجا کروانے والے تھے، تو حقیقت تو کچھ اور تھی۔ اب وہ حقیقت کیا ہے انہوں نے حقیقت بیان کی اور میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے، اس میں آپ سے سوال کیا گیا قبر پہ کیسے جانا چاہیے، کیا قبر کا طواف کر لینا چاہیے، قبر کو بوسہ دے لینا چاہیے، قبر کی تعظیم کے طور پہ اپنی پیشانی لگا لینی چاہیے، ہاتھ لگا کے چومنا چاہیے، حاضر کیسے ہونا چاہیے قبر پہ، جب کسی اللہ والے کی قبر پہ جائیں تو حاضری کا طریقہ اور آداب کیا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس سوال کے جواب میں پورا ایک رسالہ لکھا۔ ارشاد فرماتے ہیں اس کا جواب لکھا آپ نے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ نام دیکھو کتنا پیارا ہے، احمد رضا، ہائے ہائے، ناموں کی برکات ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا گیا آپ نے لوگوں کو غلط ناموں سے نہ پکارا کرو، اچھے نام رکھو، اچھے ناموں سے پکارو، ان کی طبیعتیں اچھی ہو جائیں گی۔ بلکہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا اپنے بچوں کے نام میرے نام پہ محمد کر کے رکھو، اللہ رب العالمین زندگی تو سنوارے گا ہی سنوارے گا، ان کو آخرت میں جنت میں داخل فرما دے گا نام ہونے کی برکت سے۔ تو احمد رضا سوال کیا گیا، آپ نے جواب ارشاد فرمایا، لہجہ دیکھو کتنا پیارا ہے، فرماتے ہیں مسلمان
اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان، جان اور یقین جان کہ سجدہ حضرت عزت جل وعلا کے لیے ہے۔ ایسے عالی شان جملے کہا، جان لے اور یقین جان لے کہ اس امت میں سجدہ صرف اور صرف حضرت عزت جل وعلا کے لیے۔ میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، روزانہ 4-5 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں۔ یہ لفظ میں نے زندگی میں پہلی بار پڑھا ہے جو امام احمد رضا کے قلم نے لکھا ہے، اور یہ اللہ کی توحید کے باب میں لکھا گیا ہے۔ کہا سجدہ کس کے لیے؟ نا 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 نا، وہ جملہ بولو جو میرے امام نے بولا۔ کہا سجدہ اس امت میں صرف اور صرف حضرت عزت، اس جملے پہ غور کرو۔ کہا سجدہ اس امت میں، میرے آقا کی امت میں، صرف حضرت عزت جل وعلا کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں۔ اور فرمایا اس کے غیر کو سجدہ کرنا عبادت کے نیت سے ہو تو بالیقین کفر ہے، اور اگر کسی کی تعظیم کے نیت سے کیا جائے تو فرمایا سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اب آپ لفظوں پہ غور کریں، فرمایا اس کے غیر کو سجدہ کرنا عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک ہے، اجماعی طور پہ شرک ہے، پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے، کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے تو کہا یہ بالاجماع شرک مہین ہے اور کفر مبین ہے، اور اگر سجدہ تعظیم ہو تو سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور بالیقین اس کے کفر ہونے میں اختلاف ہے، یعنی سجدہ تعظیم اس کے کفر ہونے میں اختلاف ہے۔ اور فرمایا فقہا کی ایک جماعت کسی کو تعظیماً سجدہ کرنے والے کو بھی کافر کہتی ہے۔ یہ امام احمد رضا کے فتوے کا آغاز ہو رہا ہے یہاں سے۔ یہ بس اتنا سا اپنا آگے کلام کیا، اور اس سے آگے سارا اللہ کے حبیب کی تعلیمات کا سہارا لے کے سرکار کی امت کی تربیت فرمائی۔ اپنی بات صرف اتنی کی، اور وہ دیکھو جملے کتنے پیارے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کتنی کتابوں کا حوالہ دیا، کہا سنو، جامع ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں، صحیح مستدرک میں، مسند بزار میں، اور سنن بہقی میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ میں اس عنوان کا مطالعہ کر رہا تھا، رات ہم کتابیں خرید کے لائے اس عنوان پہ، تو رات سے میں سویا نہیں، بس دو گھنٹے کے لیے رات سویا، پھر مطالعے کے لیے بیٹھ گیا۔ ایک کتاب سے حوالہ تلاش کرنا ہوتا ہے، گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ جب فاضل بریلوی حرم شریف میں بیٹھے تھے اور ایک کتاب لکھی وہاں، تو کسی نے عرض کیا کہ آپ کے پاس تو کتاب وہاں تھی کوئی نہیں، حوالے کہاں سے آپ نے لگا لیے، اور جو حوالے لگائے ہیں درست لگائے ہیں؟ کہا میں نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی مدرسہ میرا یہاں ہے، نہ کوئی میرا ذاتی گھر، یہ آپ کے دروازے پہ سائل آ کے بیٹھا ہے، عقل کے دروازے کھول دیجئے، سینہ کشادہ کر دیجئے۔ کہا جب میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ تصور ہدیتاً پیش کیا تو کہا مجھے یوں محسوس ہوا کملی والے میری پشت پہ کھڑے ہیں، آپ بولتے جا رہے تھے اور میں لکھتا جا رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہا یہ کملی والے آقا کی عطا ہے۔ کہا ان ساری کتب حدیث میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک خاتون حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ، شوہر کا اپنی عورت پر کیا حق ہے، کتنا حق ہے کہ وہ کتنی تعظیم کرے اس کی، شوہر کتنا حق رکھتا ہے اپنی عورت پر؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، اگر کسی بشر کے لیے جائز ہوتا تو شوہر کا اپنی عورت پر اس قدر حق زیادہ ہے کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ شوہر جب گھر آئے تو تو اسے سجدہ تعظیمی کیا کر۔ اتنا زیادہ حق ہے شوہر کا عورت پر۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات اصلاح معاشرہ کے لیے بھی عرض کر دوں، جب آپ کا حق اتنا زیادہ ہے اپنی عورت پر تو پھر آپ کے فرائض بھی اتنے ہی زیادہ ہیں اپنی عورت کے لیے۔ ہم لوگ یہ تو بعض اوقات بیٹیاں بتاتی ہیں، بہنیں بتاتی ہیں کہ ہم سے کہتے ہیں اسی تیرے مجازی خدا ماں، تو بھائی صرف مجازی خدا ہی نہیں ہے، جو خدا بنتا ہے وہ پھر پالتا بھی ہے، اور آپ اس کو نہ اہتمام دیتے ہیں، نہ احترام دیتے ہیں، نہ اس کا خیال رکھتے ہیں، اور ابتدائی زندگی کے 10 سال تو اکثر گھروں میں جھگڑوں میں گزر جاتی ہیں۔
ساس اور بہو کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا، نندوں اور بہو کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا۔ وہ 10 سال میں جب بچے پیدا ہو کے تھوڑے تھوڑے کھیلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، پھر وہ بیچارے جا کے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں اس کے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو اتنا حق دیا ہے تو آپ کا فرض بھی اتنا ہے کہ اس کی وہ عزت جو آپ نے اس کے بچوں کے جوان ہونے پہ کرنی ہے، جب وہ تمہارے نکاح میں آئی ہے تبھی اسے وہ عزت دے دو۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے تھوڑی نرمی کریں۔ اب آپ کا بچہ بیایا گیا ہے اور اس کی اب ایک نئی زندگی ہے، آپ اسے ذہنی طور پہ قبول کریں اور اپنے کچھ حقوق کم کریں، جو آپ کے دعوے ہیں اس بچے پہ وہ کم کریں، کچھ وقت دیں اسے۔ ہاں بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ یکسر بیوی کی بات سننے نہ لگ جائے، ماں کو ماں کے درجے میں رکھیں، بیوی کو بیوی کے درجے میں رکھیں۔ یعنی اگر ماں اور بیوی آپس میں تکرار کریں تو بیوی کو ڈانٹا جا سکتا ہے، ماں کو ڈانٹ نہیں پلائی جا سکتی۔ اور اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے، نوجوان بیٹھے ہیں میں عرض کر دوں، جب آپ اپنی بیوی کے سامنے جائیں تو اپنی ماں کے ہاتھ چومیں، اپنی ماں کے گھٹنوں کو قدموں کو ہاتھ لگائیں، جھک کے سلام کریں ان سے۔ آپ کی بیوی کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنی ماں سے کتنا ادب کرتا ہے اور کتنا پیار کرتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم خود لوگ اپنی ماؤں کی بے عزتی کرتے ہیں، گھروں میں اہمیت نہیں دیتے، وہ بات کر رہی ہوتی ہے منہ اٹھا کے اس طرف چلے جاتے ہیں، بیویاں سمجھتی ہیں کہ ان کی آپس میں تو تعلق ہے کوئی نہیں، پھر جب وہ بات کرتی ہیں تو بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ واپس آ جاؤ اسی بات پہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاش کیا حق ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا زیادہ حق ہے کہ اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ جب شوہر گھر آئے تو اسے سجدہ تعظیمی کرے، لیکن میری امت میں سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب بات طویل ہو گئی تو میں درمیان میں سے جتنے دلائل ہیں وہ سکپ کروں گا۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس پہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ سنن کبریٰ اور طبرانی کبیر میں اور مستدرک للحاکم میں حضرت قیس بن سعد، یہ بھی صحابی رسول ہے، وہ روایت کرتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہا میں شہر کوفہ میں گیا، شہر کوفہ کے ساتھ ایک اور شہر تھا شہر حیرہ۔ کہا وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جو کوتوال شہر تھا، شہر کا بڑا، جیسے ہمارے ہاں ناظمین ہوتے ہیں شہروں کے، کہا ان کا جو کوتوال تھا شہر کا، جب وہ سامنے آتا تو وہ لوگ اسے سجدہ کرتے، اس کے سامنے اپنی پیشانے ٹیک دیتے زمین پہ۔ تو کہا میں نے یہ دیکھا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ اپنے بڑے کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی اسے ٹیک دیتے ہیں اس کے سامنے۔ کہا جب میں پلٹ کے واپس آیا تو میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے حضور کی بارگاہ میں وہ واقعہ بھی بیان کیا جو شہر حیرہ میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے نے جو میرے دل پہ اثرات مرتب کیے، وہ اثرات یہ تھے کہ اگر یہ اپنے شہر کوتوال کو اتنی عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، تو ہمارے آقا و مولا تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کو یہ پروٹوکول دیں، ان کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکیں اور سجدہ کریں انہیں۔ تو میں نے اپنے وہ واقعہ بھی بیان کیا اور اپنے دل کی کیفیت بھی بیان کی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا، اے قیس، کیا تم میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے مزار پہ آ کے سجدہ کرو گے؟ ایک سوال کیا حضور نے۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا ایک انداز تھا، اور میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں آسان کر کے، جب کوئی کاریگر نے کوئی پرانا پیج کھولنا ہوتا ہے تو اسے جھٹکا دیتا ہے، تو بعض اوقات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ و تمثیل، اپنی عقل کو سمجھانے کے لیے میں نے بات کی۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کراس کوسچن اس طرح کرتے تھے آگے سے کہ بندہ ایک دفعہ شستر رہ جائے اور حیران رہ جائے کہ یہ کیا فرمایا۔ کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ اللہ کے حبیب اعظم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا کیا میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تم میرے مزار پہ آؤ گے تو تب بھی سجدہ کرو گے؟ کہا حضور کے پوچھنے کا انداز اس طرح کا تھا، میں سمجھ گیا کہ اگر میں کہوں ہاں تو حضور ناراض ہوں گے، چہرے کے تاثرات ایسے تھے، میں سمجھ گیا، جان گیا۔ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میں جب آپ کی قبر انور پہ آؤں گا تو ایسا نہیں کروں گا۔ فرمایا قیس پھر یہاں بھی ایسا نہ کر، اس لیے کہ میری امت میں سجدہ میرے رب العالمین کے سوا کسی کے لیے روا نہیں رکھا گیا۔ یہ دلائل کے انبار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے۔ اور صحیح بخاری شریف کی ایک اور روایت میں چاہتا ہوں جلدی سے بیان کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا۔ کہا ہے مومنو، قبروں کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کرنا۔ جب مزارات اولیاء پر جاؤ، منع نہیں کیا، دیکھو ایک یہ بھی حد سے تجاوز ہے کہ جس چیز کی کملی والے آقا نے اجازت دی ہے، آج کا کوئی مولوی اس سے منع کرتا پھرے
اور کہے جانا جائز نہیں، یہ دعویٰ کر کے کہ جانا جائز نہیں، یہ بات کر کے تم اپنے آپ کو رسول اللہ سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جب اللہ کے حبیب نے قبروں پہ جانے کی اجازت دی، اللہ کے ولیوں کی قبور اور ان کی نشانیوں پہ جانے کی اجازت دی، تو آپ منع کر کے اپنے درجے کو رسول اللہ سے بڑھا رہے ہیں۔ اور غور کر لیں، قیامت والے دن اس دعوے کا آپ سامنا کر پائیں گے محشر کے دن سید عالم کی بارگاہ میں؟ اگر حضور نے پوچھ لیا میں اجازت دینے والا تھا تو انکار کیسے کرتا رہا، تو پھر بتاؤ کیا بنے گا تمہارا وہاں؟ اعتدال یہی ہے، نہ حد سے بڑھو اور جس چیز کی اجازت دے رکھی ہے نہ اسے حد سے گھٹاؤ، اعتدال پہ قائم رہو۔ کہا لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کرنا، ولا تجلسوا علیہا، قبروں کے اوپر بیٹھنا بھی مت۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے دائیں بائیں بیٹھنا یہ مراد ہے، اس سے نہیں، قبر کے اوپر بیٹھنا۔ جس طرح بعض اوقات آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو جانور قبروں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، کہا قبروں کے اوپر نہ بیٹھنا، یہ قبروں کی بھی حرمتی ہے، قبر والوں کی بھی حرمتی ہے۔ مومن مرتا نہیں، انسان کی زندگی عالم امر سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں عالم حشر تک پہنچے گی۔ عالم امر میں تھا، روحوں کے جہان میں، جب تک اللہ نے چاہا عالم امر میں رہا، پھر اللہ کا اذن آیا تو باپ کی پشت میں آ گیا، باپ کی پشت سے چلا ماں کے بطن میں آ گیا، جب تک اللہ نے چاہا ماں کے بطن میں رہا، پھر جب اللہ نے چاہا تو اس دنیا میں آ گیا عالم خلق میں، جب تک اللہ چاہے گا 60 سال 70 سال 10 سال، کوئی 2 دن، کوئی 1 دن، کوئی 1 صدی، جب تک میرا رب چاہے گا بندہ اس عالم خلق میں رہے گا۔ جب میرا رب چاہے گا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ایک ذائقہ چکھایا جائے گا اور اس موت کے ذائقے کے ذریعے عالم خلق سے عالم برزخ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ پھر جب تک رب چاہے گا انسان قبروں میں رہیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، پھر جب میرا رب چاہے گا عالم برزخ سے نکلیں گے، عالم محشر میں پیش ہو جائیں گے رب کے حضور، پھر رب جسے چاہے گا داخل جہنم کرے گا، جسے چاہے گا اپنے فضل سے داخل جنت فرما دے گا، اور وہاں بھی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، جو جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ ہمیشہ اللہ کی رحمتوں میں رہیں گے۔ عالم امر سے چلا، کب سے اس کی شعوری زندگی ہے ارواح کی نہیں معلوم، کب سے یہ دنیا آباد ہے نہیں معلوم، ہم دنیا سے جائیں گے قبروں میں کتنی صدیاں باقی رہیں گے نہیں معلوم۔ حشر کا دن فرمایا گیا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، کتنے دن حشر بپا رہے گا نہیں معلوم۔ جب جنت میں داخل کیے جائیں گے، قرآن بھرا پڑا ہے خالدین فیہا خالدین فیہا خالدین فیہا، رب بار بار اعلان کرتا ہے جنہیں جنت میں داخل کیا جائے گا نہ زندگی ختم ہوگی نہ انہیں جنت سے نکالا جائے گا، تابد رہنے والی زندگی انہیں عطا کر دی جائے گی۔ خاتمہ کہاں گیا؟ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ختم تو ہوا نہیں، یہ تو سفر میں ہے۔ عالم امر سے عرش الہی کے نیچے، وہاں سے چلا، پلٹتے پلٹتے عرض کیا گیا یا رسول اللہ محشر کہاں قائم ہوگا، کس خطہ زمین پر؟ کہا عرش الہی پر۔ جنت اور دوزخ کہاں ہیں؟ کہا آسمانوں پر۔ یہ تو وہاں سے آیا اور پلٹ کے اپنا سفر مکمل کر کے واپس چلا گیا، مرا کہاں پہ ہے یہ مرا نہیں ہے، یہ اپنا سفر مکمل کر کے واپس گیا ہے۔ تو یہ تو عام آدمی ہے، ختم نہیں ہوتا، وہ رنگ بدلتا ہے، یہاں ہے تو کسی اور رنگ میں ہے، ماں کے بطن میں ہے کسی اور رنگ میں ہے، قبر میں جائے گا کسی اور رنگ میں ہوگا، حشر میں اٹھے گا بے لباس، آیا تھا بے لباس، دوبارہ اللہ کی جب آیا تھا اللہ کی بارگاہ سے بے لباس تھا، دوبارہ اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں بے لباس۔ یہ تو اپنا سفر مکمل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے موت کا معنی یہ بیان کر رکھا ہے کہ ختم ہو گیا، مٹ گیا، مٹی وچ مل گیا، ان کا علم ناقص ہے، اور علم کامل وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ سفر ہے انسانی زندگی کا جو مختلف شکلوں میں چلتے چلتے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا۔ اچھا، اگر ختم ہو جانے کا تصور دیکھا جائے تو یہ تصور تو ہندوؤں کا ہے، ہندو کہتے ہیں ختم ہو گئے، مر گئے، بلکہ کہتے ہیں اچھا مسلمان یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، چلو ہم ساڑ دیتے ہیں اور ساڑ کے خاک کو دریا میں بہا دیتے ہیں تاکہ ایک ایک ذرہ پانی میں بہہ کے پوری روئے زمین تک پھیل جائے، کون اکٹھا کر سکے گا اسے؟ ان کے جلانے کا تصور یہی ہے۔ اور یہاں بھی کچھ لوگ یہ تصور بیان کرتے ہیں کہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ بھائی ختم نہیں ہوتے، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے
مومن آتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اللہ کے حکم پہ اللہ کے دین کی خدمت اور مخلوق کی خدمت کر کے پلٹ کے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ تو یہ دلائل دیے سیدی اعلیٰ حضرت نے حدیث سے، اور آگے 150 فتاوی جات کی عبارتیں پیش کیں قبر پہ حاضر ہونے کے حوالے سے، اسے تعظیم کرنے کے حوالے سے، اسے سجدے کے حوالے سے۔ ایک عبارت میں آئے سیدی اعلیٰ حضرت کی زبان سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ دل تو میرا تھا میں اسے بالتفصیل بیان کرتا، انشاءاللہ تعالی آئندہ زندگی رہی تو کبھی بیان کریں گے۔ کہا سنو، قبر کو جا کے چومنا، چاٹنا، متھا ٹیکنا، کہا یہ سخت منع ہے۔ مزارات کو سجدہ یا اس کے سامنے موجود زمین کو چومنا سخت حرام ہے، اور فرمایا حد رکوع تک جھکنا یہ سخت منع ہے۔ بعض اوقات میں ایک دربار شریف جاتا ہوں تو ایک بدماش ہے، کسی زمانے میں ایسی تو انہوں ایڈیڈیم پستولہ لائیں ویکھیا تو ہون وہ یعنی صوفی بنیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے، لوگ اپنے جرم چھپانے کے لیے مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور بعض پیسے اکٹھے کرنے کے لیے مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، تو وہ حد رکوع تک ایسے جھکا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دن اسے کہا، میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو، جس کام سے حضرت داتا گنج بخش اجمیری خود منع کر، کہنا تانوں نہیں پتا جی تسی مولوی ہو جی، تانوں کی پتا ہوئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو تم کرتے رہو، قیامت والے دن جب داتا صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے لتر مارے تجھے، پھر تجھے سمجھ آ جائے گی۔ اور پڑھنے تو ہیں اس لیے کہ تو نے لوگوں کی زمینیں غصب کر رکھی ہیں، لوگوں کے مال ہڑپ کر رکھے ہیں، یتیموں کا مال کھا رکھا ہے، لتر تو پڑھنے ہیں تجھے۔ ان 100 لتر جو پڑھیں گے نا، ان میں سے 2 لتر داتا صاحب بھی ماریں گے آ کے تجھے، کہ تو میرے مزار پہ آ کے لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، لوگوں کو وہ حرام کام سکھاتا رہا جس کے خلاف ساری زندگی میں سینہ سپر رہا۔ اب بریلی کے تاجدار کے یہ جملے سنو، فرمایا حتیٰ کہ جب تم زیارت روضہ انور سید اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاؤ، میرے امام کے لفظوں کی مٹھاس چیک کرو اور بارگاہ رسالت مآب کے آداب چیک کرو۔ کہا حتیٰ کہ جب تم زیارت روضہ انور سید اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاؤ، تو کہا اس وقت دیوار کریم کو بھی نہ ہاتھ لگاؤ، نہ اسے چومو، نہ اس سے چمٹو، نہ اس کا طواف کرو، نہ زمین چومو، اس لیے کہ یہ سب اعمال بدعت قبیحہ ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ پھر پڑھتا ہوں، کہا جب تم زیارت روضہ سید اطہر کے لیے جاؤ تو اس وقت دیوار کریم، کتنا ادب ہے امام احمد رضا تیرے جملوں میں۔ یہاں تو لوگ نبی کریم کہتے ہوئے شرماتے ہیں، کہتے ہیں کیوں صرف نبی کہا کرو، نبی نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا، یہ بولی بھانت بھانت پہ زبانوں پہ چڑھا دی گئی، نبی نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا۔ کہا سنو، ہم سے ادب والے ہم ہیں، شریعت والے بھی ہم ہیں، طریقت والے بھی ہم ہیں، حجاب اٹھتے ہوئے دیدار کرنے والے بھی ہم ہیں، اور ادب سکھانے والے بھی ہم ہیں۔ کہا روضہ اقدس کی جالیاں تو جالیاں رہ گئیں، وہ جو دیوار ہے، کہا میرے نزدیک وہ دیوار بھی کرم والی دیوار ہے۔ کہا روضہ اقدس کے جب دیوار کریم کو نہ ہاتھ لگاؤ، نہ اسے چومو، نہ اس سے چمٹو، نہ اس کا طواف کرو، نہ اسے چومو، نہ اس کے سامنے جھکو، اس لیے کہ یہ سب بدعت قبیحہ ہیں، خلاف ادب ہیں۔ حضور خلاف ادب کیسے ہو گئی؟ کہا تیرے گندے قدم اور ان کا حرم، تیرا وجود، تیرے ہونٹ، تیرے ہاتھ ہیں اس قابل کہ اس کریم کی دیوار پر بھی لگ جائیں۔ کہا دور رہو، ہاتھ باندھے، اس طرح غلام جیسے کھڑا ہوتا ہے کہ مالک ابھی سزا دے دے گا، اس ادب کے ساتھ مالک کریم کی بارگاہ میں رہو۔ کہا تم محروم نہیں لوٹو گے، اس طرح ادب کی سوغات لے کر جاؤ گے، حجابات اٹھا دیے جائیں گے، بغیر حجابوں کے تمہیں دیدار نصیب کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔